حضرات، قرآن کریم جب آدمی توجہ کے ساتھ پڑھے تو اسے جن اہم عنوانات کا سامنا کرنا ہوتا ہے ان میں 3 عنوانات خاص طور پر قرآن کریم میں بار بار دہرائے گئے۔ ایک توحید کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ساری بنیاد کی بنیاد ہے، اساس ہے، بیج ہے، اور اسی سے اسلام کا درخت نکلے گا۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ، اسٹارٹنگ پوائنٹ اور مرکزی توجہ اسی پہلے پوائنٹ پر رہی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی دعوت کا آغاز اسی نقطہ توحید سے کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت بندگی نہ کرو۔ اگر یہ بیج پڑ جائے تو پھر اس سے جو درخت نکلے گا اس میں ہر جگہ توحید کی برکت اور اس کے اثرات دیکھ سکیں گے۔ دوسرا جو عنوان ہے قرآن کریم کا وہ رسالت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر مختلف زبانوں کے بولنے والے انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا مقصد مختلف نہیں تھا، وقت مختلف تھا، زبانیں مختلف تھیں، جگہ الگ الگ تھیں، مگر مقصد ایک، گول ایک، ہدف سب کا ایک، اور وہ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا، صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو گائیڈ کرنا۔ تمام انبیاء کرام نے یہی کیا۔ اسی لیے رسالت پر ایمان یہ ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم یہ پہچان سکیں کہ دنیا اور آخرت کا رابطہ کیا ہے، زمین اور آسمان کا لنک کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو سلیکٹ کیا تاکہ دنیا میں بسنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا دین بتا سکیں، اور آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی مقصد کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ تو آپ نیا دین لے کر نہیں آئے، بلکہ وہی دین جو حضرت نوح نے پیش کیا، جو حضرت موسیٰ نے پیش کیا، جو حضرت عیسیٰ نے پیش کیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، وہی ہمارے نبی نے بھی پیش کیا۔ اگر فرق تھا، شریعت کی تفصیلات کا فرق تھا۔ نماز کا تصور ہر جگہ موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کا حکم دیا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس کا حکم دیا، مگر نماز کا طریقہ، اس کے اوقات اور اس کی تفصیلات میں فرق رہا ہے۔ یہ ہے بنیاد اور شریعت میں فرق، جو ہمارے نبی اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام میں فرق ہے، ورنہ دین نیا نہیں ہے۔ دین بنیادی طور پر ایک ہی ہے، عقیدہ توحید اور اس کی دعوت بنیادی طور پر ایک ہی رہی ہے۔ اور پھر تیسرا جو اہم عنوان ہے وہ آخرت، یعنی آخرت ایک ایسا دن آنے والا ہے جہاں پہلے دن سے آخر تک جو لوگ دنیا میں آئے سب کو اکٹھے کھڑا کیا جائے گا، اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور اسی حساب و کتاب کی بنیاد پر ان کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے اس دنیا میں چاہے وہ 60 سال زندگی ہو، 70 سال ہو، 100 سال ہو، جتنی اس نے زندگی گزاری اسی کے مطابق اس کے ساتھ باس پرس ہوگی، اور خیر کی شکل میں یا شر کی شکل میں جو اس نے عمل کیا ہوگا وہ عمل اس کی نجات یا اس کے عذاب کا سبب بنے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ جو تیسرا عنوان ہے آخرت، اس کو بہت اہمیت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ میں اگر کوئی کام کروں اور میرا یہ یقین ہو کہ یہ کام مجھے جنت میں بھی لے جا سکتا ہے اور جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے، تو میں کام کرنے سے پہلے کئی بار سوچوں گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کام میری آخرت کو تباہ کرنے کا سبب بن جائے۔ میں بولنے سے پہلے سوچوں گا کہ یہ بات تو نہیں کہ میرا یہ قول اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ دنیا والوں کو میں اپنی زبان کے ذریعے سے چاہے تو دھوکہ دوں، جھوٹ بولوں، دروغ گوئی کروں، کچھ بھی بول سکتا ہوں۔ زبان میں اللہ نے اتنی لچک رکھی ہے کہ جیسے چاہے میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، لیکن کیا قیامت کے دن عالم الغیب اس کو بھی میں جھوٹ بول کر مطمئن کر سکوں گا؟ یہ وہ فکر ہوگی جو انسان کو بولنے سے پہلے تولنے پر مجبور کرے گی۔ اور میرا عمل
دنیا والے چاہے کسی بھی روپ میں دیکھیں مجھے، مگر کیا میں آخرت میں اللہ رب العالمین کو بھی اپنے اس عمل کے ذریعے سے مطمئن کر پاؤں گا؟ اگر یہ بات ذہن میں آ جائے تو آدمی کوئی عمل کرنے سے پہلے کئی بار سوچے گا، دنیا پکڑے یا نہ پکڑے، لیکن اللہ رب العالمین کے آگے میری برات نہیں ہو سکے گی۔